بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، آج کی اس ویڈیو میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ویڈیو کے اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ سامعین مکرم، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو محل میں تخت پر بیٹھے دیکھا، ان کے پاس حضرت ابان بن عثمان بھی بیٹھے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ میں اور آپ کے باپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں آیات نازل فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر حرا پہاڑ پر چڑھے ہوئے تھے۔ پہاڑ نے حرکت کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پہاڑ سکون کر، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور کچھ شہید ہیں۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جمعہ کی پہلی اذان جب امام منبر پر بیٹھتا تو پڑھی جاتی تھی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب لوگوں کی تعداد بڑھ گئی تو انہوں نے تیسری اذان مدینہ منورہ کے بازار میں مقام زورا پر کہلوائی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عثمان غنی، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خطبہ سے کچھ پہلے تیسری اذان مسجد میں نہیں بلکہ بازار میں زورا کے مقام پر کہلوائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ مسلمانوں میں قراءت قرآن کا مسئلہ حل کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ امت یہود و نصارہ کی طرح کتاب اللہ میں اختلاف کا شکار ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے قرآن کریم کا وہ نسخہ منگوایا جو حضرت زید نے حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں جمع کیا تھا۔ حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن عاص، عبد الرحمن بن حارث کو حکم دیا کہ اس نسخہ کی نقلیں اتاریں اور مختلف علاقوں میں بھجوا دیں، اس لیے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط پر مہر لگانے کے لیے چاندی کی انگوٹھی بنوائی، اس میں 3 سطریں منقش کروا دیں، پہلی سطر میں محمد، دوسری میں رسول اور تیسری میں اللہ۔ پھر فرمایا اب کوئی شخص یہ نقش اپنی انگوٹھی میں نہ رکھوائے۔ یہ انگوٹھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کے پاس رہی۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں، حضرت عمر کے ہاتھ میں، پھر یہی انگوٹھی حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں رہی۔ 30 ہجری میں آپ عریش کنویں پر ٹھنڈ کے حصول کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، انگوٹھی کو نکال کر الٹنے لگے، اچانک انگوٹھی کنویں میں گر گئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم مسلسل 3 دن تک آپ کے ساتھ انگوٹھی تلاش کرتے رہے لیکن انگوٹھی نہ ملی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ یہ ہے چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس عظیم سانحہ سے باخبر کر کے صبر و استقامت کی تلقین فرمائی تھی، اس لیے آپ کو اپنی شہادت کا یقین تھا۔ آپ نے مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیے اور ہم وقت عبادت اور تلاوت میں مصروف رہنے لگے۔ جمعہ کے دن دوپہر کے وقت آپ نے قیلولہ فرمایا تو خواب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، جبکہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی آپ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے عثمان، ہم آپ کے منتظر ہیں، آج روزہ ہمارے ہاں افطار کرنا۔ خواب سے بیدار ہو کر آپ نے اپنی اہلیہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، لگتا ہے کہ میری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنے 20 غلاموں کو آزاد فرما دیا۔ عصر کے وقت آپ تلاوت قرآن میں مصروف تھے، باغیوں نے گھر کی پچھلی جانب سے داخل ہو کر آپ پر حملہ کر دیا۔ آپ کی زوجہ حضرت نائلہ نے ہر ممکن مزاحت کی، حتیٰ کہ اس مزاحت میں ان کے ہاتھ کی انگلیاں بھی کٹ گئیں۔ ایک ظالم نے آ کر آپ کے سر مبارک پر لوہے کی لٹھ مار دی تو خون کا
فوارہ نکل پڑا اور قرآن مجید کے اوراق رنگین ہو گئے۔ آپ نے فوراً فرمایا بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ حملہ کے وقت آپ سورہ بقرہ کی یہ تلاوت فرما رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ عجیب اتفاق یہ ہے کہ اس آیت کے معانی اور حضرت عثمان غنی کے حالات میں بہت بڑی مناسبت پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور حملہ آور آپ کو گرا کر سینہ مبارک پر چڑھ گیا اور قرآن مجید کو پاؤں سے ٹھوک کر مار دی اور آپ کے جسم مبارک پر نیزے اور خنجر سے وار شروع کر دیے۔ آپ کا پورا وجود خون سے لت پت ہو گیا۔ اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج پیغمبر علیہ السلام کی وہ پیشگوئی پوری ہو گئی جو آپ نے جبل احد سے فرمایا تھا کہ اے پہاڑ رک جا، تیرے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ یہ 18 ذو الحجہ 35 ہجری جمعہ کا دن تھا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 84 سال تھی۔ یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ شہادت کے وقت آپ کا خون قرآن مجید کے اوراق پر گرا اور گویا قرآن مجید آپ کی شہادت کا گواہ بن گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب کسی کا ناحق خون بہایا جائے تو قیامت کے دن وہ زمین اور جگہ بھی اس کے حق میں اس کی مظلومیت کی گواہی دے گی۔ کسی کی شہادت کی گواہی مکہ کی گلیاں یا مدینہ کی گلیاں دیں گی، کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان یا احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی مسجد نبوی کا محراب دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کوفہ کی جامع مسجد دے گی اور کسی کی شہادت کی گواہی میدان کربلا دے گا، مگر قربان جائیں حضرت عثمان غنی کی شہادت کی گواہی قیامت کے دن اللہ کا قرآن دے گا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ قرآن مجید کا وہ نسخہ جس پر حضرت عثمان غنی کا خون گرا تھا، آج بھی اس پر لگا ہوا خون عثمان اپنی چمک دکھا رہا ہے۔ آپ کی شہادت کے وقت آپ کے گھر کے آس پاس باغیوں کا اتنا ہجوم اور شور و غل تھا کہ اہل مدینہ کو اس حادثہ کا پتہ بھی نہ چل سکا، حتیٰ کہ آپ کی زوجہ حضرت نائلہ نے مکان کی چھت پر چڑھ کر اہل مدینہ کو خبردار کیا کہ لوگوں، حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی مظلومانہ شہادت کا اس قدر دکھ ہوا کہ فوراً وہاں تشریف لائے اور دروازے پر پہرا دینے والے اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن اور حسین کو جھڑکتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہارے ہوتے ہوئے امیر المؤمنین بے دردی سے شہید کر دیے گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی دشمن کی دشمنی انسان کی زندگی تک ہی ہوتی ہے اور موت کے بعد دشمنی کے جور و ستم کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر حضرت عثمان غنی ایسے مظلوم ہیں کہ شہادت کے بعد بھی آپ کے وجود مبارک پر ظلم و ستم رکھا گیا، آپ کی ناش مبارک کی بے حرمتی کی گئی، ایک ظالم آپ کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور بے دردی سے مکے مار کر آپ کی پسلیوں کو توڑ دیا۔ ایک بدبخت ایسا بھی تھا جس نے آپ کی داڑھی مبارک کو پکڑ کر نوچنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ایک بدبخت نے آپ کے منہ پر تماچے مارنے شروع کر دیے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت نائلہ کی چیخ نکل گئی، آخر عورت ذات تھی اور کچھ نہ کر سکی، اس کو بد دعائیں دینا شروع کر دی۔ امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک اندھا لولا لنگڑا آدمی بھی طواف کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، مجھے امید نہیں ہے کہ تو میرے گناہوں کو بخشے گا۔ محمد بن سیرین فرماتے ہیں اس کا یہ انداز دعا سن کر میں بڑا حیران ہوا، آخر یہ شخص اللہ کی رحمت سے اتنا نا امید کیوں ہے؟ طواف کے بعد میں نے اسے علیحدہ جا کر اس کا معاملہ پوچھا تو وہ رو کر کہنے لگا، اے پوچھنے والے، میں ہی وہ بدبخت انسان ہوں جس نے فوت شدہ حضرت عثمان غنی کے منہ پر تمانچہ مارا تھا اور آپ کی اہلیہ حضرت نائلہ نے مجھے 3 بد دعائیں دی تھی، اللہ تیرے ہاتھ کو شل کر دے، اللہ تجھے اندھا کر دے، اللہ تیری مغفرت نہ کرے۔ وہ کہنے لگا کہ بی بی کی 3 بد دعاؤں میں سے 2 پوری ہو چکی ہیں اور مجھے یقین ہے تیسری بھی پوری ہوگی، یہ وہ میرا ہاتھ ہے جس سے میں نے امیر المؤمنین کے منہ پر تمانچہ مارا تھا۔ محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ اس طرح سوکھ گیا گویا کہ لکڑی کا ہے، پھر کہنے لگا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اندھا ہوں اور انتہائی ذلت کی زندگی گزار رہا ہوں، پھر رو کر کہنے لگا
کہ مجھے یقین ہے کہ تیسری بددعا بھی پوری ہو گئی ہے، اللہ میری مغفرت نہیں فرمائے گا۔ مظلوم مدینہ کا جنازہ یہ ہے کہ باغیوں نے اس حد تک مدینہ منورہ میں دہشت پھیلا دی گویا کہ پورے مدینے پر ان کا قبضہ تھا۔ وہ گلیوں میں دنداتے پھر رہے تھے۔ ان کا اعلان تھا کہ نہ تو حضرت عثمان غنی کا جنازہ پڑھایا جائے گا اور نہ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ اس طرح آپ کی لاش مبارک 2 دن تک گھر میں بے گور کفن پڑی رہی، حتیٰ کہ بعض صحابہ نے انتہائی جرأت کر کے رات کے وقت آپ کا جنازہ اٹھایا۔ حضرت علی اور حضرت حسن نے کندھا دیا۔ منافقین نے جنازہ کی بھی بے حرمتی کی۔ لوگوں کے جنازوں پر پھول برسائے جاتے تھے، مگر حضرت عثمان غنی کا وہ جنازہ تھا کہ اس پر منافقین نے پتھر برسائے۔ حضرت نائلہ نے کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ چراغ اٹھایا ہوا تھا اور مراکش سے لے کر کابل تک کے فرما رواں کے جنازہ میں صرف 18 آدمی شریک تھے۔ حضرت جبیر بن مطعم نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور آپ کے وجود کو جنت البقیع کے انتہائی کنارے پر حشر کوکب میں دفن کر دیا۔ پھر بھی کئی دنوں تک یہ خطرہ رہا کہ منافقین آپ کے وجود کو قبر سے نکال کر بے حرمتی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی کی قبر مبارک دیگر صحابہ کی قبروں سے ذرا فاصلے پر نمایاں نظر آ رہی ہے۔ قیامت کے دن جب گنبد خضراء سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں رفقا حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی معیت میں اٹھیں گے تو اہل بقیع حضرت عثمان غنی کی سیادت اور قیادت میں اٹھ کر آپ کے ساتھ جائیں گے، اور جنت میں بھی حضرت عثمان غنی آپ کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، میرا رفیق جنت میں عثمان ہوگا۔ تو سامعین مکرم، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل تھے اور شہادت کا واقعہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔